can't be choosers. اور ہمیں پتا ہے کہ جب آپ نے اپنے دوست ممالک سے پیسے لیے تو شہباز کوالالمپور سمٹ والا ہمارے سامنے جو ڈباکل ہوا، ہمیں ڈکٹیشن لینا پڑی پھر اپنے دوستوں کی. تو شاید یہ وہ ریئلٹی چیکس تھے جس کی وجہ سے ہمارے جو فیصلہ کرنے والے ان کو احساس ہوا کہ اگر ہم اپنے فیصلوں میں ایک خود مختاری پیدا کرنی ہے، اپنی ساورنٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، تو پھر تو معیشت کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور یہ اسی کی ریفلیکشن ہے جو اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ ہوا. اس میں ایک اتفاق رائے تھا کہ مضبوط معیشت کے بغیر اب پاکستان کی نہ تو نیشنل سیکیورٹی، نہ خارجہ پالیسی، نہ ڈومیسٹک سچویشن بہتر ہو سکتی ہے. دیکھیں، یہ جو اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ ہوا نا، اس کی جو ٹائمنگ تھی وہ بہت امپورٹنٹ تھی، اور وہ ایک چیز کی ریفلیکشن تھی کہ اس حکومت کی جو پالیسی رہی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی رہی، اب اس میں ایک واضح آپ کو ایک شفٹ نظر آیا. یہ آپ شفٹ دیکھتے ہیں پاکستان اور بھارت کا جو ایک ایگریمنٹ ہوا سیز فائر، اسے پہلے ہم نے اس پروگرام کے اوپر بتایا کہ جو ایک انہوں نے اوور آل ایک اپنا شفٹ کیا، دے ور موونگ ٹوورڈز یو ایس اور چائنا کی جو تھا، خاص طور پر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو، اس کو تھوڑا سا انہوں نے پس سے پش ڈال دیا. پھر ہم نے اسی پروگرام پہ بتایا کہ ایپکس کمیٹی بن گئی. اب آ جاتے ہیں جو مانگنے والی بات ہے. رزاق داؤد صاحب نے جو بات کی نا، یہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ بات نہیں کی. اس سے پہلے بھی انہوں نے تقریباً 1 سال پہلے ان کا اٹ واز آفل موومنٹ، جو ان کا ایک بڑا انہوں نے کہا کہ ہم جب جہاز میں جا رہے تھے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کیا کریں گے وہاں جا کے. اور یہاں پہ میں بتاؤں آپ کو، پرائم منسٹر 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ سعودی عرب گئے. پہلی دفعہ گئے، بات آگے نہیں بڑھی. دوسری دفعہ انہوں نے پھر شرط رکھی کہ پی ایم خود چل کے آئے. پرائم منسٹر گئے سعودی عرب سے، ہم نے $6 ارب کا پیکج لیا. وہ پیکج واپس ہو چکا ہے وقت سے پہلے، کیونکہ ہم اپنی فارن پالیسی کی وہی جو بات پہلے آگے جا کے بھی ہم کریں گے کہ جب تک آپ اپنی اکانومی کو اسٹرانگ نہیں کریں گے، دنیا میں آپ کی عزت نہیں ہوگی، آپ کی فارن پالیسی ناکام ہو جائے گی. ہم نے 3 سال کے لیے $6 ارب کا پیکج لیا. ود ان 2 ایئرز سعودی عرب کا سارا جو $3 ارب کا کیش تھا وہ واپس جا چکا ہے پورا. چین سے ہم نے قرضہ لے کے ان کو واپس کر دیا. یو اے کا جو پیسہ ہے وہ اب رول اوور ہو رہا ہے. ہم ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا، ماضی میں ایسا نہیں ہوتا، آپ سے پیسے نہیں مانگتا تھا، بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا تھا. یو اے نے بھی $6 ارب کا پیکج اناؤنس کیا. پاکستان کی ضروریات زیادہ تھیں. عمران خان صاحب جہاز پکڑا، قطر چلے گئے، $500 ملین 2 ماہ کے لیے لیا. یو اے ناراض ہو گیا، اس نے آئل سے جو فیسلٹی اناؤنس کی تھی آپ کو ایکٹیویٹ نہیں کی. $3 ارب کی جگہ پہ $2 ارب دیے. تو چوائسز ور لمیٹڈ. اب اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ یہ شفٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اکنامک سیکیورٹی کی طرف اب ہم نے جانا ہے، جو اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ تھا اس کا جو سارا جو ایسنس تھا، یہ اس کی ریکارڈنگ میرے خیال اویلیبل ہے آن لائن، لوگوں کو سننی چاہیے کہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کون تھے، وہ کیا کیا بات کر رہے تھے. دوز تھنگز ور ویری ویری امپورٹنٹ. اور میرا خیال اب پہلی دفعہ لگ ایسے رہا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے یہ چیز آگے کیسے بڑھانی اس کے اوپر. اور اس میں جو آپ اکنامک سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، وہ پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ایون کہ ٹو این ایکسٹینٹ جب جنرل مشرف کا رول تھا، ریئلائزیشن تھی کہ اگر آپ نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے تو بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. لیکن پاکستان کے اندر ظاہر ہے کہ ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ کیا ہمیں پہلے مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف جانا چاہیے، بعد میں تجارتی اور جو معاشی تعلقات ہیں بھارت سے بڑھانے چاہیے. یہ ایک ڈیبیٹ چلتی رہی. لیکن اب جو شفٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خطاب کیا اور انہوں نے ایک 4 نکاتی پلان پیش کیا ہے جو پاکستان کی شفٹ جس کی بات کر رہے ہیں وہ اس کی ریفلیکشن ہے. تو شہباز، بہت سے لوگ یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ یہ پالیسی جو ہے بظاہر تو نہیں اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ باتیں کی ہیں، لیکن اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی پالیسی دیکھیں، ایگزیکٹلی وہ یہی چاہتے تھے کہ اگر ہم نے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر بھی بات ہو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کہ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں جس سے آپ کے ساتھ بھارت کے ساتھ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو، تجارتی روابط ہوں، تاکہ ہماری معیشت کو بھی اس کا فائدہ ہو. تو نیا کیا ہے یہ لوگ سوال کر رہے ہیں. دیکھیں، آپ کا ایک جو بیگیج ہوتا ہے نا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. لگ ایسے رہا تھا کہ پی ایم ایل این کی بات آپ کی ٹھیک ہے، پالیسی وہی ہے. اگر آپ پیچھے بھی چلے جائیں نا، واجپئی جب پاکستان آئے اس وقت پاکستان کی اکانومی بھی بڑی اسٹرانگ تھی اور معاملات گریجولی آگے بڑھ رہے تھے. پھر کارگل ہو گیا، پھر 2001 کے بعد جنرل مشرف نے کوشش کی تو اس کے بعد اور زیادہ واقعات ہو گئے. 2015 ہوا جب یہاں پہ پرائم منسٹر مودی آئے، اس کے بعد پھر کچھ واقعات ہو جاتے ہیں. تو ان کا یہ خیال تھا کہ شاید اگر پرائم منسٹر فارمر جو ہے نواز شریف، اگر وہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ شاید وہاں پہ سریے کی فیکٹریاں لگانا چاہتے ہیں. ان کا جو کرکس تھا، جو اصل بات ہے، جو ڈان لیکس کی بات ہے، اس میں کیا تھا؟ اس میں یہی بات ہوئی تھی اس وقت کہ آپ جب تک اپنے ہاؤس کو ان آرڈر نہیں کریں گے دنیا آپ سے بات نہیں کرے گی. ہمیں سمجھتے سمجھتے اس بات کو کوئی مزید 5-6 سال لگ گئے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج ہم بھارت کے ساتھ دوستی کرنے جا رہے ہیں بھارت کی ٹرمز کے اوپر. آج ہم بھارت کے ساتھ دوستی اس وقت کرنے جا رہے ہیں جب آپ کی اکانومی بالکل فارغ ہو چکی ہے اور دنیا کے سامنے. لیکن یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے کہ کیا بھارت اس کا مثبت جواب دے گا، دو کہ وہاں پہ بھی ٹون ڈاؤن ہوا ہے. لیکن اس بات سے میں آپ کی اتفاق کرتا ہوں کہ جو آرمی چیف نے یہ بات بھی ضرور کہی کہ یہ جو ہم پالیسی شفٹ لا رہے ہیں
یہ ہم بائی چوائس لا رہے ہیں, یہ کسی کے پریشر یا کسی کے دباؤ کی وجہ سے نہیں لا رہے. لیکن سوال اس کے اندر یہ ہے کہ کیا آج جب بھارت کی طرف ہم دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو اگر ہم ماضی کے مقابلے میں دیکھیں تو کیا آج ہم معاشی طور پر, سیاسی طور پر زیادہ مستحکم ہیں؟ میرے خیال میں بالکل نہیں ہے, کیونکہ لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ 1999 میں جب اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بس یاترا پر آئے, انہوں نے اتفاق کیا کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنا ہے. پھر اس کے بعد کارگل ہونے کے باوجود 2004 میں واجپئی صاحب پھر آئے, مشرف صاحب تھے, پھر آپ کے درمیان ایک اگریمنٹ ہوتا ہے اور پھر ایک فیز چلتا بھی ہے مذاکرات کا. اور اس کے بعد 2015 کی اگر بات کر لیں تو بھارتی وزیر اعظم مودی نے سرپرائز وزٹ کیا, دو کہ الیکشن کیمپین میں ان کی پاکستان کے حوالے سے بالکل ڈفرنٹ پالیسی تھی. اگر ان پروسیسز کو آپ کمپیئر کریں, اگر وہ پروسیسز جاری رہتے تو کیا پاکستان کے پاس اس وقت زیادہ بہتر چانس تھا کہ ہم بہتر نیگوشیٹ کر سکتے کشمیر پر, یا اب صورتحال یہ ہے کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو خصوصی سٹیٹس بھی ختم کر دیا, اور چینج ان کے اندر یہ ہے کہ اب تو وہ کشمیر کو ایک مسئلہ بھی تسلیم نہیں کرتے, دو کہ ان کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا, بٹ ایٹ لیسٹ ماضی میں وہ ایٹ لیسٹ ایکنالج بھی کرتے تھے کہ مسئلہ کشمیر ہاں ہے اور ہم نے اس کو حل کرنا ہے. اب وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے. بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ, میرے خیال میں دیر آئے درست آئے, یہ پالیسی ہماری بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے مسئلہ کشمیر پر بہتر بارگین کرنا بھی ہے تو آپ کو معاشی طور پر مضبوط کرنا ہوگا, تب بھارت آپ کو گیو اینڈ ٹیک میں کچھ دے گا. کمزور آپ کی معیشت ہوگی, کمزور ہوں گے آپ سیاسی طور پر, تو پھر آپ کو بھارت کیوں لفٹ کرائے گا؟ سوال اب یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر ایک قومی کنسنسس ہو سکتا ہے, کیونکہ جو دوسری جماعتیں ہیں, میرے خیال ایکسپرٹس کو سن لیتے ہیں. میرے خیال میں دوسری جو جماعتیں ہیں وہ یہی ان کا کنسرن ہے کہ ہم بھی یہی پالیسی فالو کرنا چاہتے تھے, تو شاید ہمیں وہ پالیسی فالو کرنے نہیں دی گئی. اور اس حوالے سے سیاسی جماعتوں کو چھوڑ بھی دیں, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض سدرن کمانڈ کے وہ کمانڈ کرتے رہے ہیں بلوچستان میں, NDU کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, وہ اس بات سے بھی اتفاق کر رہے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ہمارے مسائل کو مزید پیچیدہ کر رہا ہے. اور اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ ہوا اور اس میں اتفاق رائے ہے کہ پاکستان کو اپنی معیشت کو مضبوط بنانا ہوگا. ایک اور جو ایشو جس پر ہم ظاہر ہے کہ ہم اپنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کا بڑا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے اس کا ایڈوانٹیج نہیں دیا, لیکن شاید ایک ریالٹی چیک جو امریکہ کے سفیر رہے ہیں پاکستان میں کیمرون منٹر, انہوں نے اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ میں ہمیں دیا, اور انہوں نے کیا کہا کہ اس وقت جو امریکہ کی قیادت ہے وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتی ہے. آئیے وہ سنتے ہیں. Pakistan has lost a great deal of importance in the minds of the leadership in Washington. What that means is that for 70 years Pakistan has been seen by its location, and it's important to think of location, as just a geostrategic imperative. That question about location has changed. جی شہباز, یہ کیمرون منٹر کو کہا جاتا ہے کہ یہ ان چند امریکی ایمبیسڈرز میں سے جو پاکستان کے بارے میں ایک نرم گوشہ رکھتے تھے, اور یہ جو انہوں نے بات کی ہے, ڈو یو اگری ود ہم؟ بڑا میرے خیال میں اگر کہتا ہے دوست آپ کا وہی ہوتا ہے جو آپ کو سچی اور کھری بات کرے, اور بڑی انہوں نے اسٹرانگ بات کی ہے کہ اب امریکہ کی نظر میں جو ماضی میں کبھی پاکستان کی اہمیت ہوتی تھی وہ نہیں رہی, نہ ہی وہ جیو اسٹریٹجک لوکیشن جو ہم جس کا یہاں پر بہت مارکیٹ کرتے ہیں, کوئی امپورٹنس نہیں ہے. کامران منٹر کی جو وہاں پہ ان کا ایڈریس تھا نا, دیٹ واز ویری ویری امپورٹنٹ. اس کے 2-3 اس میں اگر پوائنٹس آپ اٹھا لینا, انہوں نے کہا کہ جیو اسٹریٹجک سے جب آپ جیو اکنامک شفٹ کی بات کرتے ہیں, ایک تو انہوں نے کہا کہ جیو اسٹریٹجی کی ڈیپتھ کی آپ بات بھول جائیں. اب امریکہ کا جو شفٹ ہے وہ افغانستان سے ہٹ گیا ہے, وہ مڈل ایسٹ سے ہٹ گیا ہے. مڈل ایسٹ سے اگر ان کو تیل چاہیے تھا تو انہوں نے اب اپنا شیل گیس ہے وہاں پہ, وہ آلٹرنیٹ جو رینیویبل انرجی ریسورسز ہیں اس کے اوپر چلے گئے ہیں. تو مڈل ایسٹ میں وہاں پہ ان کو اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنا وہ کرتے رہیں گے. اور بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی کہ جو انڈو پیسفک پالیسی ہے وہ کہتے ہیں فرام واگا ٹو ویلنگٹن, نیوزی لینڈ, مطلب واگا سے ادھر ادھر پاکستان ہی نہیں, اس میں افغانستان بھی نہیں اور پاکستان بھی نہیں ہے. جو انہوں نے باتیں کی جس کو پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں, جو آج تک نیشنل سیکورٹی پیراڈائم کے اندر رہ کے یہ ساری چیزیں اس پرزم میں رہ کے وہ ساری چیزیں دیکھتے رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ اب آپ جیو اکنامک کوآپریشن ہے کیا, وہ آپ کا پینڈیمک میں وبا جو ہے اس وقت پھیلی ہوئی ہے, کورونا وبا کے لیے جو تعاون ہے وہ نہیں ہے, وہ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس نہیں ہیں. 2-3 بڑی خوبصورت انہوں نے باتیں کی. انہوں نے کہا پاکستان کو اپنی جو اوور آل پالیسیز چینج کرنی ہے. ایک بات کہ آپ ہائی ٹیک کے اوپر جائیں, دنیا میں 4th انڈسٹریل ریولوشن آ چکی ہے, پاکستان میں کوئی ذکر نہیں ہے. اسی طرح آپ سروسز بیسڈ انڈسٹری کے اوپر جائیں, آپ جو کام کریں, آپ کی جو اکانومی وہ ماڈرن اکانومی نہیں ہے, یو کین ناٹ بی اے پارٹنر. یہ ان کے الفاظ نہیں ہے, بٹ ان کا مطلب یہ تھا. ایک جو بات وہاں پہ وہ پولیٹیکل کہہ کے گئے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ ایگریکلچر اور ٹیکسٹائل بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں. وہاں پہ بھی ان لوگوں کو آنا چاہیے جو ان لوگ جو سیکٹرز ہیں, ان کے جو نئے سیکٹرز ہیں, ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کر سکیں. اور امپورٹنٹلی کہ جب وہاں افغانستان نہیں ہوگا تو پھر کشمیر کے اوپر امریکہ کا جو تعاون ہمیں چاہیے تھا, جو ہم کبھی سمجھتے تھے ہمیں ملے گا, وہ بھی اب نہیں ہوگا. تو پاکستان کو نئی ڈائنامک